آج کے آخری لیکچر کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مناظر اسلام محمد الیاس اعظمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رات شدید موشن کی انہیں تکلیف ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور میں کورس کی نشست میں ہر صورت میں پہنچوں، لیکن کمزوری اور نقاہت اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ نے معذرت فرمائی اور فرمایا کہ میں جمعرات کی آخری نشست میں ہر صورت پر اپنا لیکچر آ کر دوں گا۔ جو جمعرات کے دن انشاءاللہ حضور قبلہ شیخ الحدیث تشریف لائیں گے اور آخری نشست کے لیے جو ٹائم بچا ہے اس میں علامہ محمد الیاس اعظمی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام حضرات علماء و مشائخ اعظام اور معزز شرکائے کورس، ہمارا جو موضوع گزشتہ 2 دن سے جاری ہے اس کورس کے حوالے سے، وہ مرزا غلام قادیانی کی کفریات کا موضوع جاری ہے۔ کل اختتام گفتگو پر میں نے آپ احباب کو مرزا غلام قادیانی کی توہین رسالت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 پہلوؤں سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ یاد ہے کہ نہیں سب کو؟ آواز نہیں آئی؟ سو رہے ہیں سب؟ جاگ رہے ہیں؟ تو اپنے جاگنے کا ثبوت فراہم کیجئے نا پھر۔ اللہ حق 4 یار، یا علی زندہ باد، جزاکم اللہ خیر۔ تین پہلو میں نے عرض کیے تھے۔ نمبر 1، مرزا غلام قادیانی نے تمام انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کی۔ نمبر 2، بالخصوص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان مبارک میں اس نے گستاخی کا ارتکاب کیا۔ اور نمبر 3، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا۔ آپ احباب کو یہ بھی بات یاد ہوگی کہ میں نے اپنی پہلی گفتگو میں، پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اصول ایمانیات میں سے کسی بھی ایک اصول، کسی بھی ایک اصل میں سے اگر کسی ایک جزئی کا بھی انکار کر دیا جائے تو انسان کے دائرہ اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہونے کے لیے وہ کافی ہے۔ لازم نہیں ہے کہ انسان وہ پورے کے پورے اصول ایمان کا انکار کرے، اس کی کسی ایک جزئی کا بھی انکار کر دیا تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، یہ تمام کے تمام انبیاء، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، ہمیں ان کے خواہ نام معلوم ہے یا نہیں،
ان کے زمانہ ہے بعثت ہمیں معلوم ہے یا نہیں، ان کے علاقہ جات ہمیں معلوم ہے یا نہیں، ان کی قومیں ہمیں معلوم ہے یا نہیں، ہمیں اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ جس ہستی کو بھی جس ذات کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت اور شرف رسالت سے نوازا ہے، ہم اس کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی شخص کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ کہے کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت جو مجھے ہے وہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ عیسائی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لہذا میں حضور کی محبت میں غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیتا ہوں، میں نہیں مانتا عیسیٰ علیہ السلام کو، باقی سارے نبیوں کو مانتا ہوں، کیونکہ عیسائی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، میں عیسائیوں کے نبی کو نہیں مانتا، تو وہ شخص لاکھ اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہو، کروڑوں حج کرنے والا ہو، اربوں نوافل پڑھنے والا ہو، خربوں صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، وہ شخص اصول ایمان بالرسالت میں سے ایک جزء عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ایمان کا تصور رسالت ہے، یہ ایمان کا تصور رسالت ہے۔ ایک اس کا پہلو یہ ہے تو سارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ ایک پہلو یہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا قرآن نے ذکر کیا، احیاء موتیٰ کا ذکر کیا، مبروس کو شفا دینے کا ذکر کیا، مادہ زاد اندھے کو بینائی دینے کا ذکر کیا۔ ایک مسلمان دعویٰ محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں کہتا ہے کہ عیسائی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یہود ہمارے نبی کو نہیں مانتے، آقا نے یہ موزے دکھائے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، سورج کو واپس پلٹا کر دکھایا، چونکہ وہ ہمارے نبی کے موزے کو نہیں مانتے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو مانتا ہوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اس موزے کو نہیں مانتا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ اب نبوت عیسوی کا انکار نہیں کر رہا، وہ نبوت عیسوی کا وہ انکار نہیں کر رہا، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتا ہے، لیکن فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ حضور کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کے اس ایک معجزے کا انکار کر دیتا ہے۔ اب عیسیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کیا، عیسیٰ کی نبوت کا انکار نہیں کیا، فقط ایک معجزے کا انکار کر رہا ہے، تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج، جزئی کا انکار ہو رہا ہے، تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حضور کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور آج کا یہود اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہودی ہمارے آقا کو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، پتھر میں سے چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہودی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، سب سے بڑے دشمن ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی غیرت کرتے ہوئے میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو مانتا ہوں، لیکن پتھروں میں سے چشمے جاری کرنے کے معجزے کو نہیں مانتا۔ قرآن نے بیان کیا ہے، وہ انکار کر دے، فقط ایک معجزہ موسوی کا انکار کرنے کے ساتھ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اصول ایمانیات میں ایمان لانے کے ہر تفصیل پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کفر کے لیے اس کی کسی ایک جزئی کا انکار کر دینا بھی کافی ہے۔ دوستان محترم، یہاں آپ کے ذوق اور کو دوبالا کرنے کے لیے ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ پتھروں سے، پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے تو چشمے فلک نے دیکھے ہیں، ابز ہمیشہ سے دیکھ رہی ہے چشمے فلک، عالم انسانیت مشاہدہ کر رہی ہے۔ پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں،
موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سر آنکھوں پر موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، پتھر میں سے چشمے پھوٹ نکلے۔ قرآن بیان کرتا ہے ہمارا ایمان ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا، لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزہ پر رب کائنات کی عزت کی قسم، چشمے فلک نے نہ اسے پہلے دیکھا تھا نہ آج تک دیکھا ہے، جس میں انسانی میں سے، انسان کے ہاتھوں کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، یہ دنیا انسانیت میں سے کسی شخص نے نہ دیکھا تھا۔ یہ ہاتھ کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا یہ فقط آمینہ کے لال کے معجزہ ہے کہ آقا کے صحابہ کو جب کبھی پانی کی ضرورت پڑتی، حالت سفر میں ہوتے، حالت جہاد میں ہوتے، پانی کی ضرورت پیش آتی، پانی قریب نہ ہوتا، آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیتے یا رسول اللہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ آقا یہ نہ فرماتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ آقا کر کچھ نہیں سکتے، مختار نہیں ہیں، مختار نہیں ہیں۔ آقا یہ نہ فرماتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کیا ہے۔ آقا کائنات سائل سوال کرتا، ضرورت مند اپنی ضرورت کو پیش کرتے، صحابہ اپنی حاجتیں آقا کی خدمت میں پیش کرتے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے برتن لے آؤ، صحابہ برتن پیش کر دیتے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ آقا کائنات کی بارگاہ میں برتن پیش کیا جاتا، آقا اپنی چشمے اپنی انگشتہائے مبارکہ کو ہوا میں فضا میں لہرا دیتے، ہاتھ کی 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے۔ موسیٰ آپ کا معجزہ سر آنکھوں پر، کیا آپ نے عصا مارا جس عصا کو آپ کے دستے مبارک سے نسبت تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، وہ لکڑی بھی ہو اس کے اندر رب کائنات اتنی قوت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ لکڑی پتھر پر لگ جائے تو اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ آقا آپ کے معجزے وہ ہیں دنیا کائنات میں اس چشمے فلک پیر فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا، انسان کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے نہ دیکھے تھے۔ آپ نے اس کائنات ارضی و سماوی کو اپنی انگشتہائے مبارکہ سے وہ دریائے رحمت جاری کر کے دکھا دیے کہ ہر حاجت مند کی حاجت و ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ انہوں نے مشکیزیں تک بھر لیے، مشکیزیں تک بھر لیے۔ دوستان محترم، اگر کوئی یہ کہے کہ یہودی ہمارے آقا کے معجزے کو نہیں مانتے، ہم موسیٰ کے معجزے کا میں انکار کر دیتا ہوں، نہیں مانتا، اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود اگرچہ اس نے یہ قول محبت رسول ہی میں کیا ہوگا، اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوستان محترم، ہمارا موضوع کہ مرزا غلام قادیانی نے انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی۔ کل غالباً ہم نے 2 یا 3 حوالہ جات جو تھے وہ لکھے تھے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے متعلق ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے دیکھیے، مرزا غلام قادیانی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، یہ درمیان میں نے تھوڑا سا یہ ٹچ آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے دیا۔ برگزیدہ نبی ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی بیان کرتا ہے، لکھتا ہے، بس اس امت کا یوسف، لکھیے، بس اس امت کا یوسف، یہ عاجز، یہ عاجز سے مراد کون؟ مرزا غلام قادیانی ہے۔
یادداشت کے لیے بریکٹ میں لکھ لیجیے آگے مرزا غلام قادیانی. بس اس امت کا یہ یوسف یہ عاجز یعنی مرزا غلام قادیانی اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے. اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے. کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچا لیا گیا. کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچا لیا گیا. مگر یوسف بن یعقوب پانی دے دیں تھوڑا سا. مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر اپنی فضیلت بیان کرتا ہے کہ میں دعائیں کرتا رہا کہ مخالفین سے بچ جاؤں، میں قید میں ڈال دیا جاؤں، لیکن میں قید میں ڈالا نہیں گیا اور یوسف بن یعقوب قید میں ڈال دیے گئے، لہٰذا میں ان سے مقام و مرتبہ میں بڑھ کر ہوں. بتائیے یہ یوسف علیہ السلام کی توہین ہے یا نہیں؟ اللہ کے سچے نبی کی توہین ہے یا نہیں؟ اور کل میں نے آپ کو کیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے، آپ کو حوالہ بھی میں نے لکھوایا تھا کہ اللہ کے کسی نبی کی تحقیر کرنا، اللہ کے کسی نبی کی توہین کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر. اللہ کے کسی نبی کی توہین و تحقیر کرنا کفر ہے. اب مرزا کا یہ فتویٰ اور مرزا کا یہ قول، اس کی روشنی میں بولیے مرزا غلام قادیانی کیا قرار پایا؟ کافر. مرزا غلام قادیانی کیا قرار پایا؟ اونچی آواز سے بولیے تاکہ آپ کی نیند دور ہو جائے. مرزا غلام قادیانی کیا قرار پایا؟ کافر. اس کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک باقی رہا نہیں. حوالہ لکھیے، حوالہ لکھیے مرزا کا. حوالہ لکھیے براہین احمدیہ حصہ 5 روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 99. براہین احمدیہ حصہ نمبر 5 روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 99. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان مبارک میں گستاخی کی مرزا غلام قادیانی نے. لکھتا ہے اور یہ جو فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ کافی لمبا حوالہ ہے، سن لیجئے، لکھا نہیں جائے گا، بعد میں حوالہ لکھ لے لیجئے، اقتباس ذرا لمبا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ قرآن شریف کی آیت ہے. اور اس مقام میں اس کے یہ معنی ہے کہ یہ ابراہیم جو بھیجا گیا، مراد مرزا غلام قادیانی خود کو لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ابراہیم جو بھیجا گیا ہے، تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز پر بجا لاؤ اور ہر ایک امر میں اس کے نمونہ پر اپنے تئیں بناؤ. اور جیسا کہ آیت مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر زمانہ میں ایک مظہر ظاہر ہوگا، گویا وہ اس کا ایک ہاتھ ہوگا جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا، اور وہ حضرت مسیح کے رنگ میں جمالی توپہ دین کو پھیلائے گا. ایسا ہی یہ آیت وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ میں بہت سے فرقے ہو جائیں گے، تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں
وہ فرقہ نجات پائے گا جو اس کا ماننے والا ہوگا۔ یہ فوٹو کاپی میں آتے ہوئے اس کا ایک لائن کٹ گئی ہے آخر میں، یہ بھی ہے براہین احمدیہ کا حوالہ ہے اسی کا، یہ فوٹو کاپی میں اس کی ایک لائن کٹ گئی ہے۔ ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر اس لائن زمانہ، مردود الوقت اور دجال وقت اور رسالت اور نبوت کے قزاق حکومت برطانیہ کے ایجنٹ مرزا غلام قادیانی کا یہ شعر ذرا ملاحظہ کریں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، انبیاء گرچہ بودن بسے، فارسی میں ہے، انبیاء گرچہ بودن بسے، من بعرفان نکم ترم ز کسے۔ کہتا ہے کہ انبیاء اگرچہ بہت سے ہوئے لیکن میں کسی نبی سے عرفان اور معرفت میں کم نہیں ہوں۔ اگرچہ انبیاء بہت سے ہوئے ہیں، میں کسی نبی سے عرفان اور معرفت میں کم نہیں ہوں۔ آنچ دادستر نبی را جام، آنچ دادستر نبی را جام، داداں جام مرا بتمام۔ کہتے ہیں کہ ہر نبی کو الگ الگ جو لباس پہنایا گیا، ہر نبی کو جو الگ الگ جام پلایا گیا، وہ سارے انبیاء کا لباس اور سارے انبیاء کا جام تنہا مجھے پلایا گیا۔ یہ جملہ انبیاء کرام آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک جملہ انبیاء کرام کی بلا استثناء ہر ایک کی گستاخی کی، ہر ایک کی بے ادبی۔ لہذا کہتا ہے آدمم نیز احمد مختار در برم جامہ ہما ابرار۔ کہتا ہے کہ میں آدم بھی ہوں، احمد مختار بھی ہوں کہ مجھے ہر نبی کا لباس مجھے پہنایا گیا ہے، ہر نبی کا لباس مجھے پہنایا گیا ہے۔ زندہ شد ہر نبی با آمدنم، ہر رسول نہاں با پیرہانم۔ کہتا ہے کہ میری آمد کے ساتھ پہلے سارے انبیاء زندہ ہو گئے اور ہر رسول جو ہے وہ میرے لباس کے اندر چھپا ہوا ہے، ہر نبی میرے لباس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دوستان محترم، ایک ایسا شخص جسے اپنے حال کی خبر تک نہ ہو کہ جو اگر اپنی صدری کے بٹن بھی بند کرے تو نیچے والا بٹن اوپر اور اوپر والا بٹن نیچے بند کر لے اور سر اوپر نہ اٹھایا جائے اور لوگ دیکھ کر ہنسی اور مذاق کریں، ایسا بدبخت شخص کہے کہ مجھے جملہ انبیاء کرام کا جامع لباس پہنایا گیا ہے، وہ سارے کے سارے انبیاء میرے لباس کے نیچے ہیں، ایسا شخص اس زمین کے روئے زمین کا بدترین جھوٹا دجال اور فریبی شخص ہے، بدترین کافر شخص ہے۔ ایسا شخص دنیا انسانیت کے لیے آئے ہے، دنیا انسانیت کے لیے باعث شرم ہے۔ ایسا شخص، ایسے شخص کو نبوت کا ماننا، ایسے شخص کو انسان بھی قرار دینا انسانیت کی تذلیل ہے۔ کافر
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیوں کے بارے چند حوالہ جات دیکھیے. اس کا حوالہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، جو بھی میں نے اشعار آپ کو لکھوائے بتائے. نزول المسیح کتاب کا نام ہے، نزول المسیح، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 477، صفحہ نمبر 477. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے آتا ہے، اخلاق حسنہ کی تعلیم کے لیے آتا ہے. مرزا غلام قادیانی اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان مبارک میں گستاخی کرتے ہوئے بکتا ہے، کہتا ہے ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی. عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہتا ہے ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی. ادنا ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے. میرے نزدیک آپ کی یہ حرکت افسوس جائے افسوس نہیں، میرے نزدیک آپ کی یہ حرکت جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے. کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے قسم نکال لیا کرتے تھے. مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات یاد رکھیے، خلاف فطرت انسانیہ ہر عمل سے اللہ کا نبی پاک ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے. انسان کی گفتگو اخلاق سے گری ہوئی ہو، بد زبانی، یہ خلاف فطرت انسانیہ ہے. بد زبانی کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، منافی ہے. اللہ کا نبی اس سے بلند ہوتا ہے، وہ تو دنیا انسانی کو اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے. مرزا غلام قادیانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بد زبانی اور گالیوں کا الزام لگا کر اللہ کے اس برگزیدہ نبی کی شان میں گستاخی کر کے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ صریح کفر ہے اس کا. مولوی دوست محمد شاکر، قاضی نذیر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب نے اصل میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی غیرت میں آقا عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نکالیں، کہ ان کو جو محبت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ محبت، وہ غیرت گوارا نہ کرتی تھی. عیسائی مشریاں جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو کچھ کہتے تھے، لہذا مرزا قادیانی نے ان کا جواب اس طرح سے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سے متعلق ایسی ایسی باتیں اس نے لکھ دی. جماعت احمدیہ سے متعلق چند سوالات ان کے کتابچے ہیں، ان کے اندر یہ مرزے کا دفاع کرتے ہوئے یہ باتیں لکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ اصول ایمانیات میں سے ایک مکمل اصول کا انکار کر دینا یا اس کی کسی ایک جزئی کا انکار کر دینا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے. جملہ انبیاء کی توہین کی، چاہے اللہ کے کسی سچے ایک نبی کی توہین کی، جملہ انبیاء کی توہین کرنا یا کسی ایک سچے نبی کی توہین کرنا، یہ دونوں جرم برابر ہیں. کفر کے میں کوئی امتیاز نہیں کہ اس کو چھوٹا کفر قرار دیا جائے گا، اس کو بڑا کفر قرار دیا جائے گا، برابر ہیں. اسی وقت انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا،
کہ کسی ایک نبی کی توہین کی یا زیادہ کی توہین کی. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے کہ حضور کی محبت میں تم انبیاء سابقین میں سے کسی کی گستاخی کرتے پھرو، کسی کی عزت کسی کی حرمت پر حملے کرتے پھرو. یہ حضور کی محبت، حضور پر ایمان لانے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہمیں بڑی غیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بیٹھے بیٹھے میں کرتا ہوں، اس کا حوالہ لکھ لیجئے بھائی. حاشیہ انجام آتھم، کتاب مرزا کے انجام آتھم، اس کے حاشیہ پر ہے صفحہ نمبر 5. انجام آتھم، آتھم تے دو نقطے والی، ہے دو آنکھوں والی، میم الف مدہ. انجام آتھم اس کا صفحہ نمبر 5 ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 11، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 299، صفحہ نمبر 299. یہاں گالی گلوچ کا الزام لگایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر. آگے بڑھیے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی پر مرزا غلام قادیانی چور ہونے کا الزام لگاتا ہے. کہتا کہ نہایت شرم کی بات یہ لکھیے، مرزا غلام قادیانی کا بات حوالہ. نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑی کا آواز فرمایا تھا، پہاڑی پہ چڑھ کر جو آواز فرمایا تھا اسے کہا پہاڑی تعلیم. آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، آپ نے پہاڑی تعلیم کو، آپ کا یہ بڑا مشہور آواز ہے، پہاڑی کا آواز جو نا بڑا مشہور ہے. انجیل جو آج بھی بائبل چھاپتی ہے اس کے اندر موجود ہے. آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تالمود، تو الف تا، تالمود سے چرا کر لکھا، تالمود سے چرا